جی، تو یہ ہے کہ جیسے حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کا طواف کرنا، یہ ساری جو عبادات تھیں یہ ان کے بھی موجود تھیں، یہ بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریاں جوڑنا، یہ آپ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5992، اس کو اگر آپ آ کے پڑھیں تو اس میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ رشتہ داریاں بھی جوڑتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ تو یہ ساری نیکیاں بھی ان کے یہاں یہ تصورات موجود تھے جب وہ شرک کی حالت میں تھے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعمال جو ہے مشرکین کے ابھی پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ غلام آزاد کرنے سے متعلق ایک اور روایت بھی ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2883، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ یعنی مشرکین عرب کے یہاں یہ نیکیاں بھی موجود تھی، یہ عبادات بھی وہ کرتے تھے، یعنی اصل جرم جو تھا ان کا وہ شرک کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہے وہ اکارت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب اگر آپ بات کریں توحید کی، تو توحید میں بھی بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی تھے، یا بہت سی جماعتیں اور گروہ ان میں ایسے بھی تھے جو پوری طرح توحید کے منکر نہیں تھے، مطلب وہ توحید ربوبیت کو مانتے بھی تھے، بہت سارے لوگ یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مطلب زبانی کلامی وہ بولتے تھے یہ بات، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے تھے چھوٹا موٹا، یعنی کہ تھوڑا سا اختیار اللہ نے کسی کو دے دیا اس طرح سے، اور کسی اور کو جا کے سجدے کر رہے ہیں یا سر جھکا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ان کے یہاں تھی۔ تو یعنی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی ان کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ زخرف آیت 87 میں موجود ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ ان کا رب ہے، اس بات سے کہ وہ حقیقت سے وہ آگاہ تھے، لیکن کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، یہ اعمال میں ان کے شرک موجود تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشرک قرار پائے، اور ان کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوئی۔ یہ بڑا کلیئر پوائنٹ قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ مومنون کے اندر آیت 84 سے 90 تک آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آ، آ، آسمان زمین کو زمین کس کی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، پھر فرمایا کہ آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے اللہ، یعنی یہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں اس کا زمین کا رب اللہ ہے، ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے، وہ یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، یہ ساری چیزیں ان کے عقیدے کے اندر شامل تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ سورج اور چاند کا رب بھی وہ اللہ کو مانتے تھے، یہ آپ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 سے 63 تک کے اندر پڑھیں تو یہ سب چیزیں وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا رزق پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سب مانتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے جب جب دعا کی باری آتی تھی، استغاثے کی باری آتی تھی، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتے تھے، تو یا کسی اور کے آگے سر جھکا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود وہ شرک کر رہے تھے، کیونکہ اور اسی لیے ان کے اعمال اکارت ہوئے۔ تو یہاں پر یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی کئی طرح کے مشرکین تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو یہ ساری چیزیں مانتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی دعائیں پوری کر سکتا ہے، ہماری حاجات پوری کر سکتا ہے، تو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا لیا، تو یہ سب چیزیں جو شرک کے اندر آتی ہیں وہ کیونکہ ان کے اعمال میں تھی، اس وجہ سے وہ ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں و زمینوں کس نے پیدا کیا، تو ضرور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ فرمائیں بے شک تمام تعریف، آپ فرما دیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، اور ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ سورہ لقمان آیت 25 کے اندر یہ بات موجود ہے، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انہیں علم نہ ہو تب بھی وہ علم کا نہ ہونا یعنی جہالت عذر نہیں ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ توحید کے معاملے کے اندر اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اگر وہ سیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو آدمی نہیں سیکھ رہا اور وہ سیکھ بھی نہیں سکتا، تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا وہ ہے، لیکن ایک آدمی جو سیکھ سکتا ہے پھر بھی وہ نہیں سیکھ رہا، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال، اور آپ یعنی اگر آپ غور کریں کہ یعنی اب باقی کس کے پاس عذر ہے کس کے پاس نہیں ہے، حقیقی طور پہ تو اللہ ہی کے علم ہے، لیکن ہم جو یہاں پر بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے یہ سارے عقیدے اور اعمال مشرکین کے موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں آ، آ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر ایک ایسا آپ نے بنا لیا ہے کہ جس کو آپ نے اختیارات دے دیے ہیں، اور اس کے مالک بھی آپ ہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے یہاں موجود تھی، تو جس کی وجہ سے یعنی وہ شرک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔